ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ بھارت میں ہندو ایکسٹریمزم کی ایک تنظیم ہے جسے RSS کہتے ہیں۔ RSS کو تقریباً 100 سال پہلے چند ہندوتوا پسند تنظیموں افراد نے بنایا تھا، جس کے بعد یہ تنظیم آہستہ آہستہ ملک بھر میں اپنی شاخیں قائم کرتے ہوئے ہر شعبے میں اپنی طاقت کو بڑھانے لگی، چاہے وہ مزدوروں کا شعبہ ہو یا پھر سرکاری ملازمین کا شعبہ ہو، طلباء کے درمیان ہو یا پھر وکلاء کے درمیان۔ یہ تمام لوگ جو ہیں RSS کے ساتھ جڑتے گئے۔ آج RSS ایک مضبوط تنظیم بن کر بھارت میں ابھری ہوئی ہے اور اس تنظیم کے کارکنان مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ قریب 58 سال پہلے جب ایمرجنسی کا دور چل رہا تھا، اس وقت اس تنظیم پر پابندی بھی عائد کی گئی تھی۔ اسی دوران یہ حکم نامہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ کوئی بھی سرکاری ملازم RSS کی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن آج وزارت داخلہ نے منسٹری آف ہوم افیئرس نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے مطابق اب RSS کی سرگرمیوں میں سرکاری ملازمین شرکت کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اب سرکاری ملازمین ہاف پینٹ پہن کر کھلے عام دفاتر کو جا سکتے ہیں۔ ہاف پینٹ پہن کر وہ اپنے ایجنڈے کو سرکاری دفاتر میں آفیسز میں نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے کہ اس وقت RSS کی طاقت کو بڑھانے کے لیے حکومت نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب سرکاری سطح پر بھی سرگرمیوں کو انجام دے سکتے ہیں۔ واضح ہو کہ گزشتہ دنوں کرناٹکا سینٹرل یونیورسٹی میں ایک پروگرام منعقد ہوا تھا جسے دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سینٹرل یونیورسٹی تعلیم کا اڈا نہیں ہے بلکہ RSS کا اڈا بنتا جا رہا ہے۔ صرف KCU یعنی کرناٹکا سینٹرل یونیورسٹی ہی نہیں بلکہ مختلف یونیورسٹیوں میں بھی وقتاً فوقتاً RSS کی سرگرمیاں سر عام انجام دی جا رہی ہیں۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی HRD کے ذریعے سے یہ واضح کیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح کی مذہبی سرگرمیوں کو یونیورسٹی کی سطح پر انجام نہیں دیا جا سکتا، لیکن KCU یعنی کرناٹکا سینٹرل یونیورسٹی اور گلبرگہ یونیورسٹی میں گزشتہ دنوں جس طرح سے RSS کی سرگرمیوں کو کھلے عام انجام دیا گیا ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اب یونیورسٹیاں بھی اس RSS سے بچی ہوئی نہیں ہیں۔ اب یونیورسٹیوں میں بھی RSS کے ایجنڈے کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی RSS کے ایجنڈوں کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ بھلے ہی RSS دیکھنے کے لیے ایک سوشل سروس آرگنائزیشن ہے، لیکن جس طرح سے اس کے خطرناک ایجنڈے پس پردہ ہیں، اس ایجنڈوں کی وجہ سے RSS کی ملک بھر میں مخالفت کی جاتی ہے۔ کوئی بھی وسیع النظر جو بڑی سوچ رکھنے والا شخص ہے وہ RSS سے متفق نہیں ہے۔ مگر یہاں ایک بات دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ جس کانگریس پارٹی جو ہمیشہ سے ہی RSS کی مخالفت کرتی آ رہی ہے، اسی کانگریس پارٹی میں سینکڑوں کی تعداد میں RSS کے لیڈران یا پھر BJP کے لیڈران پارٹیاں بدل کر کانگریس میں ہو یا پھر جنتا دل میں ہو شامل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے RSS کو کنٹرول کرنے میں جو قانون ہے وہ ناکام ہو رہا ہے۔ ایک طرف قانون کہہ رہا ہے کہ کسی بھی مذہبی اعتبار سے چلائی جانے والی تنظیم کو یونیورسٹیوں کا حصہ نہیں رکھا جا سکتا، وہیں دوسری جانب حکومتوں میں ہی جب RSS کے ایجنٹس کام کر رہے ہوں جو مختلف طرح کے لباس پہن کر سیکولر پارٹیوں میں شامل ہوئے ہیں، ان کی طرف سے اس تنظیم کو پوری طرح سے تائید مل رہی ہے۔ واضح ہو کہ کئی کانگریس کے لیڈروں نے بھی بازی میں یہ کہا ہے کہ RSS ایک اچھی تنظیم ہے، وہاں پر آرگنائز طریقے سے ایک سسٹمیٹک وے آف لائف جو جینے کا طریقہ ہے وہ سکھایا جاتا ہے، مگر اسی RSS کے ذریعے سے ملک کے جو ڈیموکریسی جو جمہوری نظام ہے اسے ختم کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، اس جانب توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ایک طرف RSS کی شاخیں یونیورسٹیوں پر قبضہ کر رہی ہیں تو دوسری جانب حکومت نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اب RSS کے لوگ RSS کے جلسوں میں سرکاری افسران جو ہیں RSS کے جلسوں میں کھلے عام داخل ہو سکتے ہیں۔ وہیں ایک مدعا یہ بھی آ رہا ہے کہ اس وقت کنورٹ یاترا کے نام پر شمالی ہند میں دلی، ہریانہ، UP اور اس سے جڑے ہوئے جھارکھنڈ جیسی ریاستوں میں کنورٹ یاترا نکالی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے RSS نے ایک اہم ایجنڈا نافذ کیا ہے جسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہاں کے وزیر اعلیٰ یعنی یوگی آدتیہ ناتھ کی بات ہو یا پھر ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کی بات ہو، انہوں نے ایک نیا سسٹم جاری کیا ہے، وہ یہ کہ اب جو کاروباری لوگ ہیں وہ کاروباری لوگ اپنی اپنی دکانوں کو دکان کے نام کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی
بڑے الفاظ میں لکھیں تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ یہ دکان مسلمان کی ہے یا پھر ہندو کی۔ ملک میں ایک بار پھر سے ملک کو ہندو اور مسلم کے طریقوں پر بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ ملک کی سالمیت، ملک کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے کنوڑ یاترا کے دوران ہندو مسلم فسادات ہونے کی وارداتیں عام ہوئی تھیں۔ ان تمام وارداتوں کو دیکھتے ہوئے حکومت کے ذریعے سے نہایت حفاظتی اقدامات اٹھانے کے بجائے ہندوؤں اور مسلمانوں کے ناموں کی الگ الگ تصدیق کرتے ہوئے، ویریفیکیشن کرواتے ہوئے، ان ناموں کو نمایاں الفاظ میں لکھاتے ہوئے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں کسی بھی طرح کا فساد ہوتا ہے تو اس فساد میں زیادہ سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہو، نہ کہ ہندوؤں کا، کیونکہ جب فسادات ہوتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے جو دکان ہے وہ ہندو کی ہے یا پھر مسلمان کی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سامنے دکان ملی اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ یہی بات لے کر شاید جو شمالی ہند میں کنوڑ یاترا ہونے جا رہی ہے اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ ملک کو اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ملک کی سالمیت کو، یہاں کی جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو جو ہے خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ آخر کب تک یہ سلسلہ برقرار رہے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ملک کا جو سیکولر طبقہ ہے وہ بھی اس ایک طرح سے خاموشی اختیار کر چکا ہے۔ اس خاموشی کی وجہ سے ہی ان کے جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، RSS ہوں یا پھر اس کی جو ذیلی جماعتیں ہوں، ان کی طاقت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ اگر ملک کی سالمیت کو بچانا ہے، ملک کو مضبوط رکھنا ہے، ملک میں ہر ایک کو برابر کا جینے کا حق رکھنا ہے، تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کے جو شق ہیں، کانسٹیٹیوشن جو کہہ رہا ہے اسے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایسے افسروں کو تعینات کرنے کی ضرورت ہے، ایسے حکمرانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے جو کانسٹیٹیوشن کو بچانے والے ہوں۔ یہ تھی آج کی خاص پیشکش، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ میں مدثر احمد اجازت چاہوں گا، دوبارہ نئی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ شکریہ۔